الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الاشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل و اصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثناء کے بعد نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد دعائے خالق کائنات میری زبان پر حق جاری نصیب فرمائے۔ عزیزان قدر، کل آپ لوگوں نے کرامات حضور غوث پاک سماعت فرمایا۔ آج ہے تو کرامت، لیکن عنوان عیسائی بادری کا بغداد میں آنا، سرکار غوث پاک کا مردے کو زندہ کرنا، یہ بھی سرکار غوث اعظم کی کرامت ہے۔ سیدنا حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں ایک عیسائی پادری بغداد میں آیا۔ اس نے اسلام پر حملے شروع کر دیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان پر حملے شروع کر دیے۔ خلیفہ وقت کو کہا، میں مسلمان علماء سے مناظرہ کرنا چاہتا ہوں۔ خلیفہ نے اجازت دے دی۔ اعلان ہو گیا، لوگ اکٹھے ہو گئے۔ عیسائی پادری نے تقریر شروع کی۔ جس وقت اس نے دیکھا کافی لوگ جمع ہو گئے ہیں اور میری تقریر سے متاثر ہو رہے ہیں، تو پھر اس پادری نے قرآن کی آیت پڑھنی شروع کر دی۔ بتانا شروع کر دیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مقام تمہارے نبی سے بھی زیادہ ہے۔ پادری نے قرآن پڑھ کر کہا، مسلمانوں، تمہارے قرآن مجید سے ثابت ہے ہمارے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مردوں کو زندہ کیا ہے۔ تم بھی قرآن سے ثابت کرو تمہارے نبی نے بھی کوئی مردہ زندہ کیا ہے۔ سب حیران و پریشان ہو گئے کہ قرآن کریم میں تو کہیں ذکر نہیں ہے۔ قرآن میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے۔ قریب تھا کہ پادری کا اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاتا، مسلمانوں کے ایمان پر حملہ ہو جاتا، مسلمان اسلام کا دامن چھوڑ کر عیسائی بن جاتے اور گمراہ ہو جاتے۔ حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو خبر ملی کہ پادری فلاں چوک میں کھڑے ہو کر اپنے مذہب کی تبلیغ کر رہا ہے، اسلام کی بنیاد پر حملے کر رہا ہے، حضور علیہ السلام کی شان میں بے ادبیاں کر رہا ہے۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ فوراً پادری کے پاس تشریف لے گئے۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے چہرے پر انوار کی بارش ہو رہی ہے، نورانی چہرہ ہے، پاکیزہ لباس ہے، چہرے پر رعب تھا۔ ولایت کا بادشاہ، قرآن و حدیث کے امام جب تشریف لائے تو پادری حیران ہو گیا، آپ کو دیکھ کر پریشان ہو گیا۔ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جب پادری کے قریب آئے، فرمایا، پادری کیا بات ہے؟ پادری لرزانے لگا۔ اس نے کہا، قرآن میں ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مردے زندے کیے ہیں، تمہارے نبی نے بھی کوئی مردہ زندہ کیا ہے؟ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، پادری
تو نے قرآن کو پڑھا ضرور ہے لیکن سمجھا نہیں ہے۔ قرآن پڑھنا اور ہے، قرآن کو سمجھنا اور ہے۔ قرآن کو سمجھنا ولیوں کی شان ہے، علماء اسلام کا کام ہے۔ بادری، تم یہ بتاؤ، تمہارے اندر کوئی ایسا بادری ہے، کوئی ایسا راہب ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا غلام ہو، ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے کسی مردے کو زندہ کرے؟ بادری نے کہا کہ نہیں، یہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان ہے۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، میں اپنے آقا کے غلاموں کا غلام ہوں، اگر اللہ تعالیٰ کے حکم سے میں مردوں کو زندہ کر دوں تو میرے آقا کی شان کیا ہوگی؟ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، یہ قبرستان ہے، سامنے جس قبر پر ہاتھ تو رکھتا جائے گا، اللہ تعالیٰ کے حکم سے مردوں کو زندہ میں کرتا جاؤں گا۔ بادری حیران ہو گیا۔ بادری نے ایک پرانی قبر پر ہاتھ رکھا۔ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، قم بِإِذْنِ اللہ، مردے اللہ تعالیٰ کے حکم سے زندہ ہو جا۔ قبر اوپر سے پھٹ گئی اور مردہ زندہ ہو کر باہر آ گیا۔ جب مردہ باہر آیا تو وہ بادری بھاگا۔ مردے کو زندہ ہوتے دیکھ کر برداشت کرنا بھی تو بہت مشکل ہے۔ وہ بادری بھاگا۔ مردے نے کہا، قیامت تو نہیں آ گئی؟ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، قیامت تو نہیں، حضور علیہ السلام کی امت کی کرامت ہے۔ جب غلام کی شان یہ ہے تو خود آقا کا مقام کیا ہوگا؟ جو کمزور ایمان والے مسلمان تھے وہ پکے مسلمان بن گئے۔ یہ کرامت دیکھ کر بہت سے یہودی اور عیسائی مسلمان ہو گئے۔ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے مدرسے میں ایک مائی صاحبہ نے دینی تعلیم حاصل کرنے کے لیے اپنا بچہ داخل کرایا۔ کچھ عرصے بعد مائی صاحبہ بچے کو ملنے آئی۔ دیکھا تو بچہ پہلے کی نسبت بہت کمزور ہو چکا ہے، تو مائی صاحبہ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ دیکھا کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ بھنا ہوا مرغا کھا رہے ہیں۔ مائی صاحبہ نے کہا، میرا بیٹا تو یہاں رہ کر کمزور ہو گیا ہے، معلوم ہوتا ہے اسے روٹی ہی نہیں ملتی، اور آپ بھنا ہوا مرغا کھا رہے ہیں۔ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے طالب علموں کو کہا، مرغے کی ہڈیاں اکٹھی کرو۔ جب ہڈیاں اکٹھی ہو گئی تو ان پر اپنا ہاتھ مبارک رکھا تو مرغا زندہ ہو گیا۔ آپ نے فرمایا، مائی صاحبہ، جب تیرا بیٹا اس درجے پر پہنچے گا تو وہ بھی مرغے کھائے گا۔ آج کل بعض پیر صرف مرغے کھانا جانتے ہیں لیکن اسلام کی خدمت نہیں کرتے، اور اسلام کی خدمت کرنا جانتے بھی نہیں ہیں۔ اپنے آپ کو پیر کہلاتے ہیں لیکن ان کو ناظرہ قرآن بھی پڑھنا نہیں آتا، نماز نہیں آتی، نماز کی مخالفت کرتے ہیں، ان کا ہر کام شریعت کے خلاف ہے، کام شیطان والے کرتے ہیں۔ نام رکھ لیا ہے ولی، اگر ولایت اسی چیز کا نام ہے تو ایسے ولی پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سرکار غوث پاک کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات محترم، شیخ ابو العباس موصلی فرماتے ہیں کہ ہم بغداد میں حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے مدرسے میں بیٹھے تھے۔ خلیفۃ المظفر یوسف عباسی آپ کی خدمت اقدس میں آیا اور سلام کر کے بیٹھ گیا۔ دیناروں کی بھری ہوئی 10 تھیلیاں آپ کی خدمت میں بطور نذرانہ پیش کی۔ عرض کی، یہ نذرانہ قبول فرما لیں۔
آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا مجھے تمہاری اس دولت کی ضرورت نہیں ہے، لے جاؤ، اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا میرے پاس بہت کچھ ہے۔ خلیفہ اصرار کرنے لگ گیا اور کہا کہ لے لیں۔ جب خلیفہ بار بار اصرار کرتا رہا تو آپ جلال میں آ گئے، ایک تھیلی دائیں ہاتھ میں اور ایک تھیلی بائیں ہاتھ میں لے کر قوت غوثیت کے ساتھ دبائی تو ان تھیلیوں میں سے خون بہنے لگ گیا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا مظفر، تمہیں حیا نہیں آتی؟ عوام کا خون اکٹھا کر کے میرے پاس لے آئے ہو۔ اللہ کی قسم، اگر مجھے تمہارے آل رسول ہونے کا احترام نہ ہوتا تو اس خون کو میں اتنا بہاتا کہ تمہارے محلات تک پہنچ جاتا اور ان کو بہا کر لے جاتا۔ خلیفہ غشک کھا کر زمین پر گر گیا۔ ابو العباس حسین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے خلیفے کو ایک دن حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں دیکھا۔ خلیفہ کہنے لگا مجھے کوئی ایسی کرامت دکھائیں جس سے میرا دل مطمئن ہو جائے۔ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کیا چاہتے ہو؟ خلیفے نے کہا مجھے اس وقت سیب چاہیے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے ہاتھ پھیلائے اور 2 سیب پکڑ لیے، ایک سیب خلیفے کو دیا اور ایک سیب اپنے لیے رکھ لیا۔ جب آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے سیب کھانے کے لیے کاٹا تو اس میں سے کستوری کی خوشبو آنے لگی، اور جب خلیفے نے کھانے کے لیے سیب کاٹا تو اس میں سے کیڑے نکلے۔ خلیفے نے پوچھا یہ معاملہ کیا ہے؟ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ظالم کا ہاتھ لگنے سے پھولوں میں بھی کیڑے پڑ جاتے ہیں۔ کیا بات ہے! حضرت مکرم حضور غوث اعظم سیب کاٹے تو خوشبو آنے لگے، خلیفہ سیب کاٹے تو کیڑے نکلیں۔ حضرات محترم، یہ ہے شان سرکار غوث اعظم کی۔ آپ کا وصال مبارک 91 سال کی عمر میں 11 ربیع الثانی 561 ہجری میں دوشنبہ کو عشاء کے بعد آپ کا وصال مبارک ہوا۔ آپ کا مزار پر انوار بغداد میں آج بھی نورانیت سے چمک رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سرکار غوث اعظم کی سچی محبت عطا فرمائے اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کل انشاءاللہ ختم نبوت اور رد قادیانیت کے حوالے سے تذکرہ کریں گے۔ دعائے خالق کائنات ہمیں صحیح معنوں میں بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو میں نے آپ کے سامنے تذکرہ کیا ہے سرکار غوث اعظم کا، اگر اس میں کوئی غلطی خطا ہوگی ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیارے ولی کے صدقے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ ناز کے واسطے معاف فرمائے اور آئندہ کے لیے درست کر کے صحیح معنوں میں بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔